کہ حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ انہیں ایران کی دارالحکومت تہران میں ان کی قیامگاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کے ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے۔ اسماعیل ہنیہ منگل کے روز نومنتخب ایرانی صدر کی علمبرداری کی تقریب میں بھی شریک تھے۔ ایران نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا، ان پر حملے کی تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات جلد سامنے لائی جائیں گی۔ ادھر حماس نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کا ترجمان سامی ابو زہرا کہتے ہیں اسماعیل ہنیہ کے قتل سے اسرائیل اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ اب مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے کھلی جنگ چھڑے گی اور حماس اس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ حماس کے بعد دوسرا بڑا مزاحمتی گروپ پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کی ہے۔ پی ایل ایف کے ترجمان مہر الطاہر نے کہا کہ شہید اسماعیل ہنیہ کا قتل امریکی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ دشمن اسرائیل تمام ریڈ لائنز عبور کر چکا ہے۔ اسرائیل معاملات کو جامع جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ کہا مزاحمتی تحریک جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اسرائیلی حکومت اسماعیل ہنیہ کے قتل اور ایرانی خود مختاری پر حملے پر پچھتائے گی۔ حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ انہیں ایران کے دارالحکومت تہران میں ان کی قیامگاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کے ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے۔ اسماعیل ہنیہ منگل کے روز نومنتخب ایرانی صدر کی علمبرداری کی تقریب میں بھی شریک تھے۔ ایران نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا، ان پر حملے کی تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات جلد سامنے لائی جائیں گی۔ ادھر حماس نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے ترجمان سامی ابو زہرا کہتے ہیں اسماعیل ہنیہ کے قتل سے اسرائیل اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ اب مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے کھلی جنگ چھڑے گی اور حماس اس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ حماس کے بعد دوسرا بڑا مزاحمتی گروپ پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کی ہے۔ پی ایف ایل پی کے ترجمان مہر الطاہر نے کہا کہ شہید اسماعیل ہنیہ کا قتل امریکی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ دشمن اسرائیل تمام ریڈ لائنز عبور کر چکا ہے۔ اسرائیل معاملات کو جامع جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ کہا مزاحمتی تحریک جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اسرائیلی حکومت اسماعیل ہنیہ کے قتل اور ایرانی خود مختاری پر حملے پر پچھتائیں گے۔ حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ 1980 کی دہائی میں اسماعیل ہنیہ جو ہے حماس کو انہوں نے جوائن کیا اور اس کے بعد 2006 میں وہ فلسطین میں اس کے وزیر اعظم بھی رہے اور اس کے بعد وہ اب جو مکمل طور پر جو ہے وہ اس کے سربراہ تھے۔ پاکستان میں فلسطین کے ترجمان نادر الترک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے